دہلی کی جامع مسجد کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک انگریز یورپ سے دہلی کی جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک تاریخی جگہ ہے، ایک خوبصورت جگہ ہے۔ وہ انگریز جب دہلی کی جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، اس کی خوبصورتی کا چرچا پورے عالم میں ہے۔ وہ اس مسجد میں داخل ہونے لگتا ہے تو سامنے کچھ سائل اسے دکھائی دیتا ہے۔ وہ سائل ان کے پاس سوال کرتا ہے اور ان سے کچھ درہم و دنانیر مانگتا ہے۔ وہ انگریز اپنے پاکٹ سے، اپنے جیب سے کچھ روپیہ نکال کر اس سائل کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، اس سائل کو دے دیتا ہے۔ پھر وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور مسجد کا معائنہ کرتا ہے، مسجد کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے اور مسجد کے ارد و گرد گھومتا ہے۔ جب وہ مسجد کو دیکھنے کے بعد جب اپنے ہوٹل جاتا ہے جہاں انہوں نے رہنے کا انتظام کیا تھا، جب وہ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پاکٹ میں، اس کے جیب کے اندر اس کا پرس نہیں ہے، اس کا پرس اور اس کا بٹوا گر چکا ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے ضرورت کے اشیاء ان کے اندر موجود تھے اور ان کی ضرورت کی کاغذات بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ وہ اس بٹوے کے ساتھ، اس پرس کے ساتھ گم ہو چکا تھا۔ وہ آدمی حیران ہوتا ہے، چاروں طرف ڈھونڈتا ہے لیکن اسے کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر پھر جب جامع مسجد کی طرف جاتا ہے، مسجد کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی سائل ہے، اسی بوسیدہ کپڑا میں اسی بوسیدہ کپڑا پہنے ہوا ہے، کپڑا پھٹا ہوا ہے اور اسی حالت میں ہے۔ پھر وہ سائل سامنے آتا ہے تو یہ انگریز سمجھتا ہے کہ اب جو سائل ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم نے پچھلے ہفتہ اسے کچھ روپیہ دیا تھا، ہو سکتا ہے لالچ کی وجہ سے یہ آج پھر ہم سے سوال کرنے آ رہا ہوگا۔ تو انگریز اپنے جیب سے کچھ روپیہ نکال کر اس فقیر کو جب دیتا ہے تو وہ فقیر اپنے جیب سے اسی بٹوے کو نکالتا ہے اور اس انگریز کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، اسے دے دیتا ہے۔ وہ انگریز حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ سائل کیا کہتا ہے؟ سائل کہتا ہے کہ جب تم نے مجھے روپیہ دیا تھا تو تمہارا بٹوا یہاں گر چکا تھا، میں ایک ہفتہ سے حیران ہوں، میں پریشان ہوں تمہیں ڈھونڈ کر، لیکن تم کہیں نہیں مل رہے ہو، تو میں اس بٹوے کو اسی طریقے سے رکھے ہوا ہوں۔ جب وہ انگریز اس بٹوے کو کھولتا ہے، اپنے پرس کو کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو روپیہ تھا، جو کاغذات تھے اس کے اندر موجود ہے۔ تو وہ حیران و پریشان ہو کر ان سے پوچھتا ہے آخر کیا ماجرا ہے؟ تم در در بھٹکتے رہتے ہو ایک روپیہ کے لیے، اور آج ہمارا جو کاغذات تھا اور ان کے اندر جو روپیہ دھرا ہوا تھا، پڑا ہوا تھا جو روپیہ، تم نے ایک روپیہ بھی اس کے اندر سے نہیں نکالا، کس چیز نے تمہیں اس سے روک دیا؟ ہم تو تمہارے پاس تھے بھی نہیں، تم در در بھٹکتے ہو، ان کے اندر اتنے روپیے تھے کہ تمہاری ضرورت پوری ہو سکتی تھی، تم گھر کے اندر بیٹھ سکتے تھے۔ ان کے جملے کو سنیے، وہ سائل کیا کہتا ہے، وہ فقیر کتنے ایماندار تھے۔ وہ کہتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے، میں اگر تمہارا روپیہ لے لیتا، اسے میں خرچ کر دیتا، کل میدان محشر میں تم عیسائی ہو، اگر تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے یہ پوچھ لیں گے کہ آپ کی امتی، آپ کے ماننے والے نے میرے ماننے والے کا جیب کاٹ لیا تھا، بٹوا غائب کر دیا تھا، تو اس وقت میرے نبی کو ہماری وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی وجہ سے آج میں نے تمہارے بٹوے کو تمہارے حوالے کر دیا۔ یہ امانت داری ہے۔ یہ فقیر کے اندر کتنی دیانت داری تھی۔ یہ طریقہ ہمارے آقا مدنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، لیکن آج ہمارا معاملہ، آج ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی ایک دوسرے پر ظلم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچ دکھانے میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے، کسی کو چین کے ساتھ نہیں رہنے دینا ہے۔ آج ہم نے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو اس طریقے پر لا دیا ہے کہ آج گھروں کے اندر بھی لوگ چین کے ساتھ اپنی مال کی نہ حفاظت کر پاتے ہیں، نہ جان کی حفاظت کرتی۔ یہ طریقہ ہمارے آقا نے نہیں سکھایا۔ ہمارے آقا کے اس واقعے سے ہمیں یہ خلاصہ ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ امانت داری اور دیانت داری بہت بڑی چیز ہے۔ اسلام نے اس کا پیغام دیا ہے، ہمارے نبی نے اس چیز کو کر کے دکھایا اور ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اپنے اندر امانت داری کو پیدا کریں، اپنے اندر دیانت داری کو پیدا کرے، ایسے اپنے اندر اسلام کے طریقے کو لائیں، نبی علیہ السلام کے طریقے، بتائے ہوئے طریقے پر اس طریقے سے چلائیں۔